بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران آپ نے کئی مرتبہ جوہری ہتھیاروں کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ انتہائی تباہ کن اور مہلک ہوتے ہیں، اور ان کے دھماکے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ صرف ایک جوہری بم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک جوہری بم سب سے بڑے غیر جوہری بم سے کہیں زیادہ تباہی لا سکتا ہے۔ اس بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس جوہری بم نہیں ہونا چاہیے، جن میں ایران بھی شامل ہے، جبکہ کچھ ملک انہیں رکھ سکتے ہیں۔ کس ملک کو انہیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کو نہیں، اس بحث کا احاطہ کرنا مشکل کام ہے، مگر ہم نے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اہم سوالوں کے جواب جمع کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جوہری ہتھیار کیا ہیں؟ یہ انتہائی طاقتور دھماکہ خیز ہتھیار ہوتے ہیں۔ آپ نے اسکول میں سائنس کی کلاسز میں ایٹم اور آئسوٹوپس کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ دونوں جوہری دھماکہ کرنے میں اہم ہوتے ہیں۔ بم کو ایٹم توڑنے یا ان کے اندر موجود خفیف ذرات کو ملانے سے توانائی ملتی ہے، اسی لیے جوہری بم کو اکثر ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے۔ جوہری بم تاریخ میں صرف 2 بار استعمال ہوئے ہیں۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے، جن سے شدید تباہی اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور ایک اندازے کے مطابق 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم سے 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوا۔ جوہری ہتھیاروں سے بڑی تعداد میں تابکاری خارج ہوتی ہے۔ دھماکے کے بعد بھی اس کے اثرات طویل عرصے تک رہتے ہیں، جس سے متلی، الٹیاں، اسہال، سر درد اور بخار ہو جاتا ہے۔ اور کن ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں؟ اس وقت دنیا میں 5 تسلیم شدہ جوہری ریاستیں ہیں، جن میں امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور روس ہیں، جبکہ 4 دیگر ممالک بھی جوہری ہتھیار رکھتے ہیں۔ ان میں سے بھارت، پاکستان اور شمالی کوریا جوہری تجربات کر چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ ہی تردید۔ اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس کل ہتھیاروں کی تعداد 14,000 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے زیادہ تر ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ 2019 میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق روس کے پاس 4,000 سے زیادہ، جبکہ امریکہ کے پاس 4,000 کے قریب جوہری ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے دونوں ممالک 1,000 سے زیادہ ہائی الرٹ پر اپنے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے، جس کے پاس 300 جوہری ہتھیار ہیں۔ چین کے جوہری اسلحے کی تعداد 290 کے لگ بھگ ہے، لیکن اس میں تیزی سے اضافے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین جلد امریکہ اور روس کے بعد ایسے ہتھیار رکھنے والا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا۔ اس فہرست میں 5واں نمبر برطانیہ کا ہے، جس کے ہتھیاروں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 جنوبی ایشیائی ممالک پاکستان اور بھارت کی باری آتی ہے، جن کے پاس بالترتیب 160 اور 140 جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے۔ فہرست میں 8واں نمبر اسرائیل کا ہے، جس کے پاس اندازہ ہے کہ 90 جوہری ہتھیار ہیں، جبکہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 30 بتائی جاتی ہے۔ اور اب یہ جان لیجئے کہ جوہری ہتھیار کون بنا سکتا ہے۔ ویسے تو جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی، مہارت اور سہولیات موجود ہیں وہ انہیں بنا سکتے ہیں، لیکن کسی ملک کو انہیں بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے۔
اس کی وجہ ہے جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ۔ اس معاہدہ کا مقصد ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور جوہری اسلحے کی تخفیف ہو۔ سن 1970 سے لے کر اب تک 191 ممالک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شامل ہوئے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت 5 ممالک کو جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستیں سمجھا جاتا ہے، جن میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین شامل ہیں۔ ان 5 ممالک کو یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے جوہری ہتھیار کو تیار اور ان کا تجربہ 1 جنوری 1967 کو معاہدے کے نفاذ سے پہلے کیا تھا۔ گو کہ ان ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، معاہدے کے تحت انہیں بھی ان کی تعداد میں کمی لانا ہوگی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل نے اپنے پاس جوہری ہتھیار ہونے کا اعتراف کیا ہے اور نہ ہی انکار۔ پاکستان اور بھارت NPT میں شامل ہی نہیں ہوئے، جبکہ شمالی کوریا سن 2003 میں اس معاہدہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اب ایران کی صورتحال کیا ہے؟ ایران نے اپنا جوہری پروگرام 1951 میں شروع کیا اور ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ یہ ایک جوہری توانائی کا امن پسند پروگرام ہے، مگر شبہ کیا جاتا ہے کہ ایران اس پروگرام کی آڑ میں خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے 2010 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور یورپی یونین نے ایران پر کمر توڑ پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے بعد 2015 میں ایران اور دیگر بڑی طاقتوں نے ایک معاہدہ کیا جس میں جوہری پروگرام میں کمی کے بدلے ایران پر سے تجارتی پابندیاں اٹھائی گئیں، مگر صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد امریکہ مئی 2018 میں اس معاہدہ سے علیحدہ ہو گیا۔ اب یورپی ممالک نے ایران سے معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرنے کے الزام میں اسے چیلنج کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد صدر ٹرمپ نے عہد کیا کہ جب تک وہ صدر ہیں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد میں امریکہ کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرے گا۔ تو کیا دنیا کبھی جوہری ہتھیاروں سے پاک ہوگی؟ سن 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، جو کہ اب کم ہو کر تقریباً 14,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور روس نے اپنے ہتھیاروں میں کمی کی ہے، مگر فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹس کے مطابق چین، پاکستان، بھارت اور شمالی کوریا مزید ہتھیار بنا رہے ہیں۔ جولائی 2017 میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے قریب آ گئی ہے، جب 100 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی توثیق کی جس میں ان پر مکمل پابندی لگانے کی بات کی گئی، مگر جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی سیکیورٹی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جوہری ہتھیار 70 سال سے زائد عرصے سے جنگوں کی حوصلہ شکنی کا سبب رہے ہیں، کیونکہ تمام ممالک یہ جانتے ہیں کہ جوہری جنگ کا کوئی نہیں جیت سکتا، اس میں سب کی ہار ہے۔ گو کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے جوہری ہتھیاروں میں کمی لا رہے ہیں، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے موجودہ ہتھیاروں کو جدید طرز پر لا رہے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں۔ برطانیہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو جدید بنا رہا ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے 2040 تک $1 کھرب خرچ کرے گا۔ شمالی کوریا نے تجربات کا سلسلہ اور اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا ہوا ہے اور اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے اکتوبر میں میزائل تجربہ بھی کیا تھا۔ گو کہ آج دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد 30 سال پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن یہ اب بھی اتنے ہیں کہ دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں اور عنقریب دنیا ان سے پاک ہوتی نظر نہیں آ رہی۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔